شہر سیالکوٹ کے مینڈیٹ عوام کے مینڈیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس میں جو ریحانہ ڈار صاحبہ کے مخالف امیدوار ہیں جناب خواجہ محمد آصف صاحب، ان کے آر او نے آج ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے جو کہ متواتر بار الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آنریبل کمیشن نے جس رپورٹ کا متواتر بار ان سے مطالبہ کیا اور کئی تاریخوں کے بعد برہدایت مخالف امیدوار محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ آج بالآخر ریٹرننگ آفیسر NA-71 نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی ہے، اور میں اس رپورٹ کی جانب جانے سے پہلے آپ کے توسط سے آر او کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ریٹرننگ آفیسر صاحب، آپ ریاست پاکستان کے ملازم ہیں، آپ ریاست پاکستان کے پبلک سرونٹ ہیں، آپ خواجہ محمد آصف صاحب کے سرونٹ نہیں ہیں، یا آپ خواجہ محمد آصف صاحب کے ملازم نہیں ہیں کہ ان کی ہدایت پہ، ان کے کہنے کے مطابق آپ رپورٹ سبمٹ کریں۔ آپ نے اپنا فرائض جو آپ نے اس ریاست پاکستان کے ملازم ہونے پر جو حلف لیا ہوا ہے اس کے مطابق آپ نے اپنے فرائض منصبی انجام دینے تھے۔ اس رپورٹ کی میں کیا بات کروں؟ اس رپورٹ میں فارم 48 مبینہ فارم 48 کی بنیاد پر یہ رپورٹ فائل کی گئی ہے۔ وہ فارم 48 جو کہ ریٹرننگ آفیسر نے محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے مخالف کینڈیڈیٹ کے شاید گھر بیٹھ کے مرتب کیا ہے۔ اس رپورٹ میں ریٹرننگ کینڈیڈیٹ لکھتا ہے، میں اس کا ایک ہی پیراگراف آپ کے سامنے صرف گوش گزار کر دوں۔ وہ لکھتا ہے کہ تمام کنسالیڈیشن پروسیڈنگ بیفور ریٹرننگ آفیسر ریحانہ ڈار صاحبہ کی موجودگی اور الیکشن ایجنٹ کی موجودگی میں کی گئی۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ ایٹ دیٹ ٹائم 8 فروری کو ایٹ دا ٹائم آف کنسالیڈیشن پروسیڈنگ وہاں چلا کے اپنے حق کے لیے بذریعہ آپ کی وساطت سے آپ کے روبرو یہ چلا رہی تھیں کہ نہ مجھے اور نہ ہی میرے الیکشن ایجنٹ کو کنسالیڈیشن پروسیڈنگ میں شامل کیا جا رہا ہے، جو کہ آپ کے پاس یہ ریکارڈ واضح موجود ہے۔ اس سے بھونڈا مذاق، اس رپورٹ سے زیادہ بھونڈا مذاق آر او ہمارے ساتھ کیا کر سکتا تھا؟ اور آن دا ڈائریکشن آف مائی کلائنٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیا خوبصورت بات ہے، کیا خوبصورت NA-71 جس کا سابقہ حلقہ میں اس ٹائم نہیں بتانا، یہ اب NA-71 ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے کہ مخالف امیدوار محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب کبھی بھی اس الیکشن، اس سے پچھلے الیکشن، 2013 کے الیکشن، 2018 کے الیکشن اور اب 2024 کے الیکشن، کبھی بھی الیکشن کی رات نہیں جیتے۔ وہ ہمیشہ جیتے ہیں الیکشن کی رات گزرنے کے بعد اس سے اگلے دن۔ کیسی خوبصورت بات ہے کہ 2013 میں بھی یہی کیا، 2018 میں بھی یہی کیا اور اب 2024 میں بھی یہی کر رہے ہیں۔ اور ان کے ٹول کون بنتے ہیں؟ یہ رپورٹ پیش کرنے والے اس قسم کے آر او، اس قسم کے آر او جو اس طرح کی رپورٹیں آنریبل کمیشن میں پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کی وساطت سے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا اینڈ
کونسل آف مائی کلائنٹ آنریبل چیف جسٹس صاحب سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. محترم چیف جسٹس صاحب، آدھا پاکستان، آدھے سے زائد پاکستان روز پاکستان کے کرۂ ارض سے کدھر کدھر سے انصاف کے حصول کے لیے آپ کے بالمقابل آنریبل کمیشن میں پیش ہوتا ہے، آنریبل کمیشن میں حاضر ہوتا ہے. یہاں پہ اپنے عوام کی مینڈیٹ کی پروٹیکشن کے لیے وہ یہاں پہ آتے ہیں. آنریبل محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ، میں بھی یہاں پہ ایڈوکیسی کر سکتا تھا، میرے دوست سینئر کونسل طاہر سلطان صاحب بھی کر سکتے تھے، ہمارے آنریبل کونسل شہزاد شوکت صاحب بھی کر سکتے تھے، لیکن صرف محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ عوام کے مینڈیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، این اے 71 کے مینڈیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آنریبل کمیشن میں ہر تاریخ پہ بذات خود آتی ہیں. یہی صورتحال جتنے یہاں پہ لوگ انصاف کے حصول کے لیے آتے ہیں آنریبل چیف یہاں پہ ملاحظہ کرتے ہیں، آپ روز دیکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان اور یہ پاکستان ایک آئین کی بنیاد پر اپنے تمام فرائض سر انجام دے رہا ہے، ایک آئین کی بنیاد پہ، کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پہ، اور اینڈ یو آر دا کسٹوڈین آف دیٹ کانسٹیٹیوشن. اگر میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں بینگ اے کونسل، تو میں اس لیے کھڑا ہوں کہ میں اپنی کلائنٹ کے رائٹ پروٹیکٹ کر سکوں. میری ہمبل سبمیشن آنریبل چیف جسٹس صاحب آپ سے یہ ہے، اور میں یہاں پہ تاریخ کا وہ دور بھی دہراتا چلوں. آنریبل چیف جسٹس صاحب، آپ کے والد محترم قاضی عیسیٰ صاحب وہ شخص ہیں، میں آپ کے وساطت سے ان تک یہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، وہ شخص ہیں جنہوں نے اس ملک کے پاکستان کے بننے میں اپنا وائٹل رول ادا کیا. اور ایٹ دا ٹائم آف لاہور ریزولوشن ریگارڈنگ بلوچستان ان 1940 آپ کے والد صاحب نے اس میں بھی اہم کردار ادا کیا. آنریبل چیف جسٹس صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا اور ایز این ایڈوکیٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے نام کے ساتھ جو قاضی کا لفظ لگا ہے یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، ریاست پاکستان کے ہر شہری کا یہ حق ہے کہ آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں، آپ جس منصب پہ براجمان ہیں، آپ سے انصاف کی توقع رکھے، آپ سے انصاف کی وہ توقعات رکھے جو محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ کو بھی ہیں اور جو مجھے بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے تمام متحد انصاف کی فراہمی کرنے والے، انصاف پرووائڈ کرنے والے، انصاف دینے والے جتنے بھی یہاں پہ متحد آپ کے افسران ہیں، جتنے بھی جوڈیشل آفیسرز ہیں، ان کو آپ نے ہی ڈائریکشن پاس کرنی ہے. آپ نے ہی ہمارا آئین کے کسٹوڈین ہوتے ہوئے ان کو ڈائریکشن پاس کر کے اس انصاف کے حصول کو اپرائٹ کرنا ہے، اس انصاف کے حصول کو اس معیار پہ لے کے آنا ہے جو ایک قاضی کا فرض ہے. اور میں ایٹ دی اینڈ یہ کہتا ہوں کہ محترمہ ریحانہ ڈار صاحبہ کے مخالف حریف یہاں سے یا جدھر بھی، ہم یہاں سے لے کے اس روڈ سے بالمقابل سپریم کورٹ تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. ہم سپریم کورٹ تک، یہاں سے لے کے سپریم کورٹ تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور ہم ان کا ہر محاذ پہ محاسبہ بھی کریں گے اور ہر محاذ پہ اپنے عوام بالخصوص NA-71 کے مینڈیٹ کو پروٹیکٹ بھی کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. آپ یہاں پر آئیے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہاں سے انصاف مل سکتا ہے؟ مجھے
میں پیغام دینا چاہتی ہوں انصاف دینے والوں کو. میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیف جسٹس پاکستان، دوسرے جو بھی ادارے ہیں انصاف دینے کے لیے، ایک بیوہ ماں کی اپیل ہے کہ میرا جہاد تھا، میں سیاست میں نہیں تھی، میں نے جہاد کیا اور خواجہ آصف کا ظلم کے خلاف مقابلہ کیا. شہر سیالکوٹ کے بہادر نوجوان، بہادر بیٹیاں، ماؤں بہنوں نے میرا ساتھ دیا. قطرہ قطرہ سے دریا بنا اور 90% ووٹ میرا تھا، 10% خواجہ آصف تھا. تمام صحافی جانتے ہیں، تمام چینل میڈیا والے جانتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی سیالکوٹ میں آیا، انہوں نے بھی میرے ساتھ سرفے کیا. انہوں کو بھی پتا ہے کہ میں جیت چکی ہوں اور جیت میری تھی. میری صرف ایک ہی اپیل ہے کہ آپ نبی کی امت ہیں، نبی کی امت، اور ایک بیوہ ماں بھی نبی کی امتی ہے. جب خواجہ آصف نے ٹی وی پر آ کے کہا کہ آپ نے ریحانہ ڈار کے اصلی 45 فارم دیکھے ہیں، میں نے شہر سیالکوٹ کے تمام میڈیا کو بلا لیا. سنے آپ بھی انصاف دینے والے، سارے اصلی 45 فارم سیالکوٹ کے میڈیا کے سامنے میں نے رکھے. 350 45 فارم اصلی. خواجہ آصف کو سیالکوٹ میں نے بری طرح شکست دی. نون لیگ کا میں نے صفایا کیا اور وہ 45 فارم پر میں نے اس قرآن کو جس کے میں صاحب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تھا، اسی پر میرا بھی جہاد تھا. لوگوں نے ماں کے عظیم رشتے کو سمجھ کر مجھے کامیابی دی اور عمران خان کا ووٹ تھا شہر سیالکوٹ میں. عوام شہر سیالکوٹ کی محبت کرتی ہے عمران خان سے. میرا جہاد تھا اور جہاد میں مجھے کامیابی ہوئی. اور اس 45 فارم پر میں نے قرآن رکھ کر، سن لے انصاف دینے والے، اسی کتاب پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے امتی پر اتاری گئی تھی، آپ کو بھی علم ہوگا. میرا یقین ہے کہ اس قرآن کے اصحاب سے، اس قرآن پر ہاتھ رکھنے سے انشاءاللہ تعالی میں انصاف کی امیدوار ہوں. اس سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں. میں نے آپ پر چھوڑا ہے فیصلہ اور اس قرآن پر چھوڑا ہے جس پر میں جہاد کے لیے نکلی اور عوام میں مجھے کامیابی دی. بھاری اکثریت سے خواجہ آصف فرعون کو شہر سیالکوٹ میں شکست ہوئی. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ کے تحفظ سے میں بتانا چاہتی ہوں، شہر سیالکوٹ میں گلی محلے میں خواجہ آصف چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں، اور وہ عوام جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے، شہر سیالکوٹ میں پیپر لگائے گئے ہیں خواجہ آصف ووٹ چور. میں انصاف دینے کے لیے کہتی ہوں جائیں آپ بھی سروے کر کے دیکھ لیں. میں چیلنج کرتی ہوں خواجہ آصف کو، آئیں دوبارہ الیکشن لڑ کے دیکھ لیں، اس سے بھی زیادہ میری لیڈ ہوگی. میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ماں کی اپیل ہے آپ سے، انصاف دینے والوں کے بلا لو ان لوگوں کو بھی، وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھیں. میں آج بھی عدالت میں قرآن پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں کہ میرے پاس اصلی 45 فارم ہے اور میں اپنے نبی کی جو امت کو پیغام دیا ہے، وہ نبی کی امت ہے، وہ قرآن کو اور میرے قرآن پر ہاتھ رکھے کو فیصلہ دے کر مجھے فیصلہ دیں. نہیں تو دوسری پارٹی کو بھی بلا لیں، اگر وہ بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ دیں تو جھوٹ سچ کا فیصلہ تو اوپر ہوگا. میں اپنی جیت خواجہ آصف کو دے دوں. لے کے آئیں 45 فارم لائیں.